ہیلو فرینڈز، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں HTML سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 8 میں، اور آج کی ویڈیو میں ہم کمنٹس کے بارے میں اور سٹائلنگ ٹیگ کے بارے میں بات کریں گے۔ کمنٹس کیا ہوتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں، اور کسی ٹیگ کو ہم HTML میں سٹائل کیسے کرتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر میں HTML کمنٹس کی بات کروں تو اس سے ہم کافی سارے کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہم کوئی اپنے کوڈ میں ایکسپلینیشنز یا ریمائنڈرز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے کوڈ کو ٹمپریریلی ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کام اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کوڈ ڈسیبل کر دیا جاتا ہے وہ براؤزر میں شو نہیں ہوتا۔ سنٹیکس کی بات کروں، اس طرح سے کمنٹ لکھا جائے گا، درمیان میں کانٹینٹ ہوگا، اس کانٹینٹ کے اندر آپ سمپل نوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے، اور کئی سارے ٹیگس بھی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی HTML ٹیگ کو سٹائلنگ کس طرح دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے سٹائل ایٹریبیوٹ یوز ہوتا ہے۔ سٹائل ایٹریبیوٹ سے ہم HTML ایلیمنٹس میں سٹائلنگ کا ایلیمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سٹائل ایٹریبیوٹ کی مدد سے ہم HTML ایلیمنٹس کو سٹائل دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کسی ہیڈنگ کا کلر ریڈ کر سکتے ہیں، یا کسی پیراگراف کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، یا کسی پیراگراف کو بگر بنا سکتے ہیں، اس کا فونٹ سائز بڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام جو ہے ہم سٹائل ایٹریبیوٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اگر سنٹیکس کی بات کروں تو ٹیگ نیم آئے گا، اوپننگ ٹیگ میں یہ سٹائل ایٹریبیوٹ جائے گا، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگی، ایک پراپرٹی ہوگی اور پھر پراپرٹی کی ویلیو ہوگی۔ یعنی کہ یہ کمپلیٹ جو ہے سٹائل ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہے، اور یہ والی جو ویلیو لکھی ہوئی ہے یہ اس پراپرٹی کی ویلیو ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ CSS پراپرٹی ہے اور یہ CSS ویلیو ہے۔ اب CSS کیا ہے؟ یہ HTML ایلیمنٹس کو اور ویب پیج کو سٹائل کرنے کے لیے ایک پوری لینگویج ہے، اور ہم اس کا بھی پورا کورس بنانے والے ہیں۔ لیکن فی الحال آپ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ یہ سٹائل ایٹریبیوٹ ایکچولی CSS پراپرٹیز کو ہی اپلائی کر کے HTML ایلیمنٹس کو سٹائلنگ دے رہا ہوتا ہے۔ CSS لینگویج کی کچھ پراپرٹیز کے بارے میں بات کروں تو بیک گراؤنڈ کلر ہے، اس کے علاوہ ٹیکسٹ کلر ہے، اس کو سمپلی کلر لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ فونٹ فیملی ہے، فونٹ سائز ہے، اور ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے۔ یہ ساری کی ساری CSS پراپرٹیز ہیں، اور ان کی ویلیوز لگا کر ہم HTML ایلیمنٹس کو بھی سٹائل کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم VS کوڈ کی طرف، جہاں پہ جا کے ہم ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ میں نے VS کوڈ کو اوپن کر لیا ہے، اور آپ کے ٹائم کی بچت کے لیے آلریڈی ہی میں نے فائل کریٹ کر کے رکھی ہے، جس میں میں نے کافی ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ڈسیبل کوڈ .html نام کی ایک فائل ہے۔ اس میں دیکھیں یہ پیج ٹائٹل ہے کوڈ ویڈیو اسکول، جو کہ ہمارے چینل کا نام ہے، اور یہاں پہ میں نے کیا ہے ویلکم ٹو کوڈ ویڈیو اسکول، یہاں پہ شو ہو رہا ہے، اور ہمارا چینل کا نام ادھر شو ہو رہا ہے جو ٹائٹل ٹیگ والا۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، تو آئی بٹن میں اوپر ابھی لنک آ رہا ہے، آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہاں پہ نیچے پیراگراف میں لکھا آ رہا ہے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک H2 ہیڈنگ ہے اور پیراگراف لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کے گرد وہی ہمارا جو ہے سینٹیکس میں جو ہم نے دیکھا تھا وہی یہاں پہ کوڈ لگا ہوا ہے، اور درمیان میں جتنا بھی اس کے کانٹینٹ کے طور پہ ہیڈنگز ہوں، چاہے پیراگرافس ہوں، چاہے کوئی بھی بلاک آف کوڈ ہو، وہ سارے کا سارا گرین ہو گیا، اور یہاں پہ براؤزر میں ڈسپلے نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ جو اس کے بعد والا پیراگراف ہے یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح سے ہم کوڈ کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ کرتے کیسے ہیں؟ یا تو آپ یہ پورا کوڈ لکھ لیں، یا پھر اس کا آسان طریقہ ہے جتنے کوڈ آپ نے ڈسیبل کرنا ہے اتنے کوڈ کو سلیکٹ کر کے کنٹرول اور فارورڈ سلیش دبائیں گے تو کوڈ انیبل یا ڈسیبل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میں نے اس کو ختم کیا ہے تو ہمارا کوڈ ادھر شو ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کو دوبارہ ڈسیبل کر دوں گا کنٹرول فارورڈ سلیش سے، یہ گرین ہو جائے گا اور یہاں سے یہ کوڈ ڈسپلے ہونا بند ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا کمنٹ۔ اب اس طرح سے کوڈ کو ڈسیبل کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی انٹرسٹنگ کام ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے notes.html کی ایک اور فائل بنا لی ہے جو میں نے ادھر براؤزر میں اوپن کر لی ہے، اور اس کا بھی اسٹرکچر اسی طرح جیسے پچھلی فائل کا تھا، لیکن اس کے اندر جو چیزیں کمنٹ آؤٹ ہوئی ہیں وہ بلاک آف کوڈ نہیں ہے، یعنی کہ بلاک آف کوڈ کو ہم نے اس فائل کے اندر کمنٹ آؤٹ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک سینٹنس لکھا ہے ادھر اور 2-3 سینٹنس ادھر لکھ کے سمپلی ان کو کمنٹ آؤٹ کر دیا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے لیے کوڈ کے اندر کوئی ہنٹس یا ریمائنڈرز
جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. جب ہم کوڈ پڑھیں اگر کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کے دوبارہ ان کو یاد کر سکتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ تھا. اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی براؤزر میں بالکل بھی شو نہیں ہو رہی. تو کمنٹس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. اگر پھر بھی کسی چیز کی کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں اسٹائل ایٹریبیوٹ کی. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک اور HTML فائل جو آپ کے لیے بنا کے رکھی ہوئی تھی, اس کا نام میں نے رکھا ہے اسٹائل ایٹریبیوٹ ڈاٹ HTML, اور یہاں پہ اس کا کنٹینٹ شو ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جیسا کہ ان دونوں پیراگرافس کا کلر الگ ہے. یہاں پہ اس پیراگراف پہ بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے, اس کا فونٹ سائز اور ہے. اس امیج میں ایک بارڈر لگا ہے جبکہ اس میں نہیں ہے. یہ ہیڈنگ سینٹرڈ ہوئی ہوئی ہے, یہ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ہم نے کام کیسے کیے ہیں. تو ان سب کے لیے ہم نے CSS پراپرٹیز کا یوز کیا ہے اسٹائل ایٹریبیوٹ کو یوز کرتے ہوئے. سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ ایک پیراگراف ہے جس کا کلر میں نے یہاں پہ ریڈ شو کیا ہوا ہے. یہ کس طرح سے ہم نے اس کو لکھا, یہ اس کا اوپننگ ٹیگ ہے, یہ اس کا کلوزنگ ٹیگ ہے. تو یہاں پہ اوپننگ ٹیگ میں ہم نے کیا کیا, ایک اسٹائل ایٹریبیوٹ لگایا, اسٹائل لکھ کے از اکول ٹو سائن لگا کر ہم نے ڈبل کوٹیشن کے اندر ایک CSS پراپرٹی اور ویلیو دے دی. کلر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہم نے دے دیا ریڈ. تو یہ ادھر ریڈ کلر کا وہ ٹیکسٹ ہو گیا. اگر ہم اس کو بلیو کر دیتے ہیں یا کوئی اور کلر کر دیتے ہیں تو اسی لحاظ سے یہ فونٹ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا. اب یہاں میں نے بلیو کر دیا تو یہ بلیو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو نیکسٹ ہے اس میں ہم نے H3 ہیڈنگ لی ہوئی ہے, اور اس کا جو ہے اوپننگ ٹیگ کے اندر اسٹائل ایٹریبیوٹ لگا کے بیک گراؤنڈ کلر کی پراپرٹی لگائی ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ لائٹ گرے کر دیا میں نے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ لائٹ گرے شو کروا رہا ہے. ہم اس کو چینج کر کے لائٹ پنک کر دیتے ہیں, یا یہاں سے کوئی اور کلر لے لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو جاتا ہے کسی بھی HTML ایلیمنٹ کا. اب اس کے بعد بات کریں پیراگراف, ایک اور ٹیگ ہے, اس کو ہم نے کیا کیا, اس کا فونٹ سٹائل چینج کر دیا. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا, سٹائل ایٹریبیوٹ لیا, اور یہاں پہ ہم نے جو CSS پراپرٹی ہے فونٹ فیملی لی, اور اس کے آگے ہم نے اپنی مرضی کے کوئی فونٹ لکھ دیے. اور ایک دوسرا کام کیا کہ ایک اور پراپرٹی لی فونٹ سائز, اور اس کے اندر ہم نے یہ ویلیو دے دی 20 پکسلس. اور ایک اور CSS پراپرلی فونٹ ویٹ, اور اس کے اندر ہم نے لکھ دیا بولڈ. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا ٹیکسٹ تھا, حالانکہ یہ سمپل پیراگراف ٹیکسٹ ہے, لیکن دیکھ لیں اب یہ ہیڈنگ 3 سے بھی زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے. تو ہم اپنے پیراگرافس کو, ہیڈنگس کو, یا کسی بھی چیز کو ہم بڑا کر سکتے ہیں. جیسے ہیڈنگ والی جو ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹ ٹیکسٹ کو بڑا کرنے کے لیے آپ کبھی بھی ہیڈنگس کو یوز نہ کریں, بلکہ اس کے لیے ہم علیحدہ سے CSS پراپرٹیز یوز کریں گے. تو اس طرح سے ہم نے اس ٹیکسٹ کو بڑا کر لیا. اگر اس کا میں سائز چینج کرنا چاہتا ہوں تو فونٹ سائز کے اندر جا کے میں اس کو اگر 25 پکسل کر دوں تو یہ اور بڑا ہو جائے گا. اگر میں اس کو 15 پکسل کر دوں تو یہ چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں, اور اگر بولڈ کی بجائے میں اس کو نارمل کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی یہ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں یہ نارمل ٹیکسٹ میں شو ہو رہا ہے. اس طرح سے اگر ہم نے کسی چیز کے گرد بارڈر لگانا ہو, کسی بھی ایلیمنٹ کے گرد, چاہے وہ ہیڈنگ ہے, چاہے وہ امیج ہے, یا کچھ بھی ہے, تو ہم اس کو بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے امیج ٹیگ لیے ہیں 2. ایک امیج ٹیگ کے اندر میں نے کیا کیا ہے, سورس ایٹریبیوٹ یہ پکچر لگا دی, اور آرٹ ایٹریبیوٹ این امیج لگا دیا, اور جو ہے اسٹائل اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے, بارڈر لگا کے 1 پکسل سالڈ اور بلیک, یعنی کہ 1 پکسل کا بارڈر لگا دے جو سالڈ ہو, یعنی کہ کنٹینیوس ایک لائن ہو اور بلیک کلر کا ہو. ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو کر دیتا ہوں 3 پکسل, اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ریڈ. تو یہ دیکھیں 3 پکسل کا ایک ریڈ بارڈر اس امیج کے گرد لگ گیا, لیکن یہ والا امیج کوئی بارڈر نہیں ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا, 2 H1 ایلیمنٹ لے لیے, اور ایک H1 ایلیمنٹ کے ساتھ ہم نے جو سٹائل لگا دیا, کون سا, ٹیکسٹ الائن پراپرٹی لگا کے اس کو سینٹر کر دیا, کہ اس نے ہمارے ٹیکسٹ کو اٹھا کر سینٹر میں پلیس کر دیا براؤزر میں. تو اس طرح سے ہم اسٹائل ایٹریبیوٹس کی مدد سے کچھ ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک کر سکتے ہیں. HTML ٹیگز کی جو ہم سٹائلنگ کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے بعد آپ نے جو پریکٹیکل کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اسکول, جو آپ کا پریویس اسکول ہوگا, اس کے بارے میں آپ نے ایک پیج بنانا ہے. اگر آپ کے پاس اس کی امیج ہے تو وہ لگا دیں, تو انٹرنیٹ سے کوئی امیج اٹھا کر وہ لگائیں, اس کے اندر اوپر ہیڈنگ دیں, نیچے اس کی پکچر لگائیں, اور اس کے بعد اس اسکول کے بارے میں چند ایک چیزیں بتائیں.
جو آپ کو اسکول میں زیادہ پسند تھی، اور ان کے اندر آپ ان اسٹائل ایٹریبیوٹس کو یوز کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کوڈنگ ورلڈ میں آ گئے ہیں تو پریکٹس جو ہے یہ کی ٹو سکسیس ہے۔ پریکٹس کے بغیر کبھی بھی آپ کوڈنگ نہیں سیکھ سکتے، اس لیے جو میں آپ کو ٹاسک دیا کروں وہ آپ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اس پہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ کنٹینٹ اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو۔